بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ زمین کربلا کا خونی منظر، سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی عدیم المثال جان بازیاں۔ ولادت مبارکہ، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رافت و محبت تھی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ جنتی نوجوانوں کے سردار فرمانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ راہ خدا عز و جل میں اپنی جوانی میں راہی جنت ہوئے، حضرت امامین کریمین ان کے سردار ہیں۔ اور جوان کسی شخص کو بلحاظ اس کے نو عمری بھی کہا جاتا ہے، اور بلحاظ شفقت بزرگانہ کے بھی۔ آدمی کی عمر کتنی بھی ہو، اس کو جوان بلکہ لڑکا تک کہتے ہیں، شیخ اور بوڑھا نہیں کہتے۔ اسی طرح بمعنی فتوحت اور جوان مردی بھی لفظ جوان کا اطلاق ہوتا ہے۔ خواہ کوئی شخص بوڑھا ہو مگر ہمت مردہ رکھتا ہو، وہ اپنی شجاعت و بصالت کے لحاظ سے جوان کہلایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف اگرچہ وقت وصال 50 سے زائد تھی، مگر شجاعت و جوان مردی کے لحاظ سے نیز شفقت پدری کے تقاضا سے آپ کو جوان فرمایا گیا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انبیاء کرام و خلفائے راشدین کے سوا امامین جلیلین تمام اہل جنت کے سردار ہیں، کیونکہ جوانان جنت سے تمام اہل جنت مراد ہیں، اس لیے کہ جنت میں بوڑھے اور جوان کا فرق نہ ہوگا، وہاں سب ہی جوان ہوں گے اور سب ہی کی ایک عمر ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا، وہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نونہالوں کو پھول کی طرح سونگتے اور سینہ مبارکہ سے لپٹاتے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت الحارث، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، ایک روز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا؟ عرض کیا، وہ بہت ہی شدید ہے، ان کو اس خواب کے بیان کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ تعالی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ ام فضل فرماتی ہیں، میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا، کیا اس کو؟ فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ شہادت کی شہرت۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی۔ شیر خوارگی کے ایام میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل بند جگر پیبند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور راہ خدا عز و جل میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمایا۔ یہ آغوش کرامت و رحمت فردوسی چمنستانوں اور جنتی ایوانوں سے کہیں زیادہ بالا مرتبت ہے۔ اس کے رتبے کی کیا نہایت، اور جو اس گود میں پرورش پائے اس کی عزت کا کیا اندازہ۔ اس وقت کا تصور دل لرزا دیتا ہے جبکہ اس فرزند ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ شہادت کی خبر پہنچی ہوگی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمہ رحمت چشم نے اشکوں کے موتی برسا دیے ہوں گے۔ اس خبر نے صحابہ کبار جانثاران اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے دل ہلا دیے۔ اس درد کی لذت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے پوچھئے۔ صدق و صفا کی امتحان گاہ میں سنت خلیل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی خاک زیر قدم پاک پر قربان، جس کے دل کا ٹکڑا نازنین لاڈلا سینے سے لگا ہوا ہے، محبت کی نگاہوں سے اس نور کے پتلے کو دیکھتی ہیں اور اپنے سرور آفری تبسم سے دل ربائی کرتا ہمک ہمک کر محبت کے سمندر میں تلاطم پیدا کرتا ہے۔ ماں کی گود میں کھیل کر شفقت مادری کے جوش کو اور زیادہ متزن کرتا ہے، میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لبھاتا ہے۔ عین اسی حالت میں کربلا کا نقشہ آپ کے پیش نظر ہوتا ہے، جہاں یہ چہیتا نازوں کا پلا بھوکا پیاسا بیابان میں بے رحمی کے ساتھ شہید ہو رہا ہے۔ نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، نہ حسن مجتبیٰ عزیز و اقارب برادر فرزند قربان ہو چکے ہیں۔ تنہا یہ نازنین ہیں، تیروں کی بارش سے نوری جسم لہو لوہان ہو رہا ہے۔ خیمہ والوں کی بے کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور راہ خدا عز و جل میں مردانہ وار جانثار کرتا ہے۔ کربلا کی زمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھول سے رنگین ہوتی ہے۔ وہ شمیم پاک جو حبیب خدا عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری تھی، کوفہ کے جنگل کو عطر بیز کرتی ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کے سامنے یہ نقشہ پھر رہا ہے اور فرزند سینے سے لپٹ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس منظر کو دیکھیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ اس فرزند ارجمند کے جد کریم حبیب خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت حق تبارک و تعالی
ان کی رضا جو ہے، بحر و بر میں ان کا حکم نافذ ہے۔ شجر و حجر سلام عرض کرتے ہیں اور مطیع فرمان ہیں، چاند اشاروں پر چلا کرتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بدر میں ملائکہ لشکری بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، کونین کے ذرے ذرے پر بحکم الہی عز و جل حکومت ہے، اولین و آخرین سب کی عقدہ کشائی اشارہ چشم پر موقوف و منحصر ہے۔ ان کے غلاموں کے صدقے میں خلق کے کام بنتے ہیں، مددیں ہوتی ہیں، روزی ملتی ہے۔ باوجود اس کے اس فرزند ارجمند کی خبر شہادت پا کر چشم مبارک سے اشک تو جاری ہو جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بارگاہ الہی عز و جل میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امن و سلامتی اور اس حادثہ حالہ سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے۔ نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس خبر نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان بارگاہ حق میں اپنے اس فرزند کے لیے دعا فرمائیے۔ نہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا التجا کرتی ہیں کہ اے سلطان دارین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے عالم فیضیاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہے، میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نہ اہل بیت، نہ ازواج مطہرات، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان سب خبر شہادت سنتے ہیں، شہرہ عام ہو جاتا ہے، مگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کی طرف سے دعا کی درخواست پیش نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے، یہ محل عذر و تعامل نہیں، ایسے موقع پر جان سے دریغ جان باز مردوں کا شیوا نہیں، اخلاص سے جان نثاری عین تمنا ہے۔ دعا کی گئی مگر یہ کہ یہ فرزند مقام صفا و وفا میں صادق ثابت ہو، توفیق الہی عز و جل مساعد رہے، مصائب کا ہجوم اور آلام کا انبوہا اس کے قدم کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ احادیث میں اس شہادت کی بہت خبریں وارد ہیں۔ ابن سعد و طبرانی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوابگاہ مقتل کی خاک ہے۔ طف قریب کوفہ کے مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام احمد نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دولت سرائے اقدس میں وہ فرشتہ آیا جو اس سے قبل کبھی حاضر نہ ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر اس نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی۔ اس قسم کی حدیثیں بکثرت وارد ہیں، کسی میں بارش کے فرشتے کے خبر دینے کا تذکرہ ہے، کسی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خاک کربلا تفویض کرنے اور اس خاک کے خون ہو جانے کی علامت شہادت امام رضی اللہ تعالی عنہ قرار دینے کا تذکرہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد طفیلیت سے خوب مشہور ہو چکی، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہد کربلا ہے۔ حاکم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی،
کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا اور اہل بیت علیہم رضوان با اتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ ابو نعیم نے نجی خزمی سے روایت کی کہ وہ سفر سفید میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ تھے۔ جب نینوی کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کیا کس لیے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی دکھائی۔ ابو نعیم نے اسبغ بن نباتہ سے روایت کی کہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے مقام پر پہنچے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا، یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے۔ جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ ان خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ اور صحابہ کبار علیہم رضوان زمین کربلا کے چپے چپے کو پہچانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہاں اونٹ باندھے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہیں گے۔ یہ شہادت کا کمال ہے۔ ایسا اعلان عام ہو، اپنے پرائے سب جان جائیں، مقام بتا دیا گیا ہو، وہاں کی خاک شیشوں میں رکھ لی گئی ہو، اس کے خون ہو جانے کا انتظار ہو اور شوق شہادت میں کمی نہ آئے۔ جذبہ جان نثاری روز افزوں ہوتا رہے، تمام چاہنے والے پہلے سے باخبر ہوں، ہر دل اس زخم کا مزہ لے اور صبر و استقلال کے ساتھ جان عطا کرنے والے کی راہ میں جان قربان کی جائے۔ یہ مردان کامل اور فرزندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور انہی کا حوصلہ ہے۔ پہاڑ بھی ہوتا تو وحشت سے گھبرا اٹھتا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو جاتا، مگر طالب رضائے حق و مولا عز و جل کی مرضی پر فدا ہوتا ہے۔ اسی میں اس کے دل کا چین اور اس کی حقیقی تسلی ہے۔ کبھی وحشت پریشانی اس کے پاس نہیں پھٹکتی، کبھی اس کی مصیبت عظمیٰ سے خلاص اور رہائی کے لیے وہ دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساعتیں شوق کے ساتھ گزارتا ہے اور وقت موعود کا بے چینی کے ساتھ منتظر رہتا ہے۔